نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ خواب کی حقیقت۔ خواب تین طرح کے ہوتے ہیں۔ پہلی قسم نفس کا خیال ہے، یعنی انسان دن بھر جن کاموں میں مشغول رہتا ہے اور اس کے دل و دماغ پر جو باتیں چھائی رہتی ہے وہی رات میں خواب کی صورت میں مشکل ہو کر نظر آتی ہے۔ جیسے کوئی شخص اپنے محبوب کے خیال میں مگن رہتا ہے تو اس کے خواب کی دنیا پر بھی وہی محبوب چھایا رہتا ہے، یعنی کہ عالم بیداری میں جس شخص کے ذہن و خیال پر جو چیز زیادہ چھائی رہتی ہے وہی اس کو خواب میں نظر آتی ہے۔ اس طرح کے خواب کا کوئی اعتبار نہیں۔ دوسری قسم ڈراونا خواب ہے۔ یہ خواب اصل میں شیطانی اثرات کا پرتو ہوتا ہے۔ شیطان چونکہ ازل سے بنی آدم کا دشمن ہے اور وہ جس طرح عالم بیداری میں انسان کو گمراہ کرنے اور پریشان کرنے کی کوشش کرتا ہے، ٹھیک اسی طرح نیند کی حالت میں بھی وہ انسان کو چین نہیں لینے دیتا۔ چنانچہ وہ انسان کو خواب میں پریشان کرنے اور ڈرانے کے لیے طرح طرح کے حربے استعمال کرتا ہے۔ کبھی اس طرح کے خواب دکھلاتا ہے جس میں سونے والے کو اپنی زندگی جاتی نظر آتی ہے، جیسے وہ دیکھتا ہے کہ میرا سر قلم ہو گیا۔ جیسے ایک صحابی نے اپنا خواب بیان کیا کہ گویا ان کا سر قلم کر دیا گیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے اور فرمایا، جب شیطان تم میں سے کسی کے ساتھ نیند میں کھلواڑ کرے تو اس کو لوگوں سے بیان نہ کیا کرو۔ یہ روایت مسلم شریف میں ہے۔ پہلی قسم کی طرح یہ بھی بے اعتبار اور ناقابل تعبیر ہوتی ہے۔ تیسری قسم کا خواب وہ ہے جن کو اللہ کی جانب سے بشارت کہا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتا ہے اس کے خواب میں بشارت دیتا ہے۔ خواب کی یہی وہ قسم ہے جو لائق اعتبار اور قابل تعبیر ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔